Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। और जी जैसे कि रमज़ान शरीफ चल रहा है और सब लोग भरपूर इबादत कर रहे हैं, अपनी इबादत में इस्तग़फ़ार शामिल रखें, दरूद इब्राहीम शामिल रखें और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह लाज़मी किया करें और रहमतें, बरकतें, नेमतें समेटते जाएँ। ये वो तस्बीहात हैं जिनके करने से अल्लाह ताला की रहमत के ख़ज़ाने खुल जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आसानी आ जाती है। बहुत सारे लोग जिस भी चीज़ में परेशान रहते हैं, आप ये तस्बीहात करके देखें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेके आएँगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इन तस्बीहों के सदक़े मुझ पे बहुत करम किया, मुझे बहुत नवाज़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलात हल करेंगे। अगर कोई बीमारी है वो भी इसके पढ़ने से दूर हो जाती है और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात आ रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़हनी अज़ियत का बाइस बन रही है, वो भी दूर हो जाती है। और आपकी ज़िंदगी में अगर पैसे की कमी है तो इन तस्बीहात के करने से पैसे की कमी भी पूरी हो जाती है। और अगर आप रेगुलर नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद इस तस्बीह को करें तो अल्लाह ताला का इतना करम होता है कि आप रहमतें, नेमतें समेटते रह जाएँगे और आपके हाथ थक जाएँगे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ का शिकार रहती हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस रहते हैं, सारी ज़िंदगी की सहूलियात होने के बावजूद भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा होता। बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, तबीयत में घबराहट रहती है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई चीज़ उन्हें हर वक़्त घेरे रखती है। तो उन्हें चाहिए कि लाज़मी इन तस्बीहात को शामिल रखें ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत समेट सकें, ताकि अल्लाह ताला का करम हो सके। और बहुत सारी ख़वातीन जादू का शिकार रहती हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी में जादू होता है लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से उनके घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं। मियाँ-बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते या एक-दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं, छोटे-छोटे खर्चे बहुत बड़े लग रहे होते हैं। तो इन तस्बीहात को आप शामिल करके देखें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप इन तस्बीहात को जब करते हैं तो ना सिर्फ ज़हनी सुकून मिलता है बल्कि जितने भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं वो सब के सब रिड्यूस हो जाते हैं। सच में इसके करने से इंसानी ज़िंदगी में जितना सुकून आता है मैं उसको बयान नहीं कर सकती। हर मसला, हर चीज़ अल्लाह ताला के सपुर्द हो जाती है और अल्लाह ताला खुद से गैब से मदद करते हैं, गैब से रास्ते बनाते हैं और हमें समझ भी नहीं आती, हमारे काम बनने लग जाते हैं। इन तस्बीहात को लाज़मी करें, ये मेरा एक आप छोटी-सी रिक्वेस्ट समझें या आप मेरी एक इल्तमास है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जी आज मैं आपके साथ जो मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ ये है जी एक सिस्टर की जिन्होंने मुझे अटक से लिखी है और लिखती है सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपके साथ इन प्रॉब्लम को शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में किस तरह चेंज आया। सिस्टर लिखती हैं कि आज से 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अभी मैं शादी के बाद बहुत खुश थी। हर जगह मैंने विज़िट किया। अपने मियाँ के साथ हनीमून पे भी गई और जो भी ये खुशियाँ थी अल्लाह ताला ने मुझे अता की। अभी मैं हर तरह की ये खुशी देख चुकी थी। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ना ससुराल में और ना ही कभी मेके में। मैंने कभी भी बुरे हालात का सामना नहीं किया था। लेकिन अभी कुछ अरसा गुज़रने के बाद तकरीबन शादी के 8 से 9 महीने के बाद बहुत ज़्यादा घर के हालात ख़राब होना स्टार्ट हो गए और मियाँ के साथ मेरी बात-बात पे लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। अभी मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या होता जा रहा है, लेकिन हस्बैंड ज़रा-ज़रा सी बात पे चिढ़ जाते थे और बात-बात पे हर चीज़ में मेरी गलती निकाला करते थे। ऐसे कि जैसे उनका दिल ही मुझसे उठ गया था। वो मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं करते थे और ना ही घर के हालात के बारे में कोई भी बात या कोई भी मामला डिस्कस करते थे। हत्ता कि मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन वो इतने लापरवाह हो चुके थे कि उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं रही थी।
وہ تو ایسا بہیو کر رہے تھے کہ جیسے میں کوئی مہمان ہوں اور کچھ عرصہ یہاں پہ رہنے کے بعد چلی جاؤں گی۔ لیکن آپی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ایک تو میری کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں تھی اور دوسرا اوپر سے یہ والے حالات۔ آپی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بے وجہ میرے میاں میرے ساتھ لڑا کرتے تھے اور گھر میں کوئی اور دوسرا فرد بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنی بات کر سکتی۔ ہم لوگ سیپریٹ ہی رہتے تھے، میں اور میرا میاں۔ میاں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑکے گھر سے چلے جایا کرتے تھے اور میں صرف ان کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ کبھی ان کو فون کرتی تو یہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ کبھی جب یہ شام میں گھر میں آتے تو بغیر وجہ مجھے ان سے معافیا مانگنی پڑتی تھی، چیزیں ٹھیک کر کے رکھنی پڑتی تھی اور ان سے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیشہ میں ہی معافی مانگتی تھی، جس کی وجہ سے آپی میں کافی زیادہ سٹریس میں جا رہی تھی۔ ایک تو میں پریگننٹ تھی اور دوسرا میرے میاں کے جو موڈ سوئنگ تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ تھے۔ آپی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اب میں اپنے میکے بھی بہت کم جایا کرتی تھی، لیکن جب بھی میں وہاں جاتی تھی تو وہاں پہ بھی وہ میری اداسی دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں اپنی امی سے بھی نہیں بات کر پاتی تھی کیونکہ امی کے شوگر اور بلڈ پریشر کا ایشو تھا، اس لیے میں کبھی بھی اپنی طرف سے امی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری کوئی اور سسٹر بھی نہیں تھی، امی اور ابو ہوتے تھے گھر میں صرف اپنی امی کو اپنی خیریت بتانے کے لیے کبھی کبھار جاتی تھی، لیکن اب زیادہ تر میں اپنے گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ آپ ہی میرے ہسبینڈ کبھی لیٹ آتے اور کبھی جلدی چلے جاتے، مجھے بہت زیادہ پریشانی رہتی تھی۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ میری بات سنتے نہیں تھے اور نہ ہی مجھے زیادہ میرے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ جب میں نے کبھی بچے کے بارے میں بھی بات کرنی تو وہ کافی زیادہ اریٹیٹ ہو جایا کرتے تھے اور خاموشی سے گھر سے چلے جایا کرتے تھے۔ آپ ہی ہمارے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو گھر کے کام کاج اور گھر کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، وہ بہت اچھی تھی اور بہت زیادہ نماز روزے کی بھی پابندی کیا کرتی تھی۔ آپ ہی اس نے مجھے کہا کہ آپ کی جو زندگی کے حالات ہو رہے ہیں، آپ ہی اگر آپ استغفار پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کیا کریں گے۔ میں بھی استغفار پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ہے آج میری روزی میں بھی برکت ہے اور میرے ہر کام بن جاتے ہیں۔ آپ ہی میں نے اس کے کہنے پہ میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے بعد میں تسبیح کرنے لگی۔ اس تسبیح کے کرنے سے آپ ہی وہ سارے مسائل میرے سامنے آئے جو میرے گھر میں موجود تھے۔ میری ہسبینڈ کے گھر والے ہسبینڈ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ خیال اور اس کا بہت زیادہ احترام بھی کیا کرتے تھے۔ ہر وقت اس کی خیریت پوچھنی اور اس کی ہر وقت انویسٹیگیشن میں لگے رہا کرتے تھے۔ جب بھی یہ گھر میں آ کے بیٹھتے تو کبھی نہ کبھی فون آ جاتا، کیا کر رہے ہو، کہاں پہ ہو، امی بلا رہی ہیں، کبھی بھابھی بلا رہی ہیں، کبھی بھائی بلا رہے ہیں اور کبھی کوئی اور بلا رہا ہے۔ ایسا کر کے سسرال والے انہیں اپنی طرف بلائے رکھتے تھے۔ ابھی میں تو سمجھتی تھی کہ یہ نارمل سی بات ہے، جیسا ماں باپ پیار کرتے ہیں اسی طرح یہ نارمل چیز چل رہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بیچ میں کتنے مسئلے مسائل موجود ہیں۔ میرے ہسبینڈ جب بھی ان کی طرف سے ہو کے آتے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ یہ وجہ تھی کہ ان کے مائنڈ میں بہت زیادہ سٹریس ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا غصہ مجھ پہ اتار دیا کرتے تھے۔ آپ ہی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنی شروع کی اور تسبیح کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا تو آپ بھی بہت ساری چیزیں میرے سامنے آنے لگ گئی۔ ان کی شرٹ میں سے کبھی تعویذ نکلتے اور کبھی کچھ ایسی ویسی چیزیں میرے گھر سے نکلنے لگ گئیں کہ جن کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ ہی بہت ساری چیزیں ایسی نکلی جو کہ بالکل بھی بتانے کے قابل نہیں ہے۔ کہیں پر ان کے کپڑوں کے اوپر بہت زیادہ کٹ ہوتے اور کبھی ان کی چیزیں بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی اور کبھی کبھی تو بہت زیادہ ریڈ نشانات بھی موجود ہوتے تھے۔ ابھی میں ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اب جب سے میں تسبیح کر رہی تھی اور یہ چیزیں نکلنا شروع ہو گئی تھی تو ابھی مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ آپ ہی جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو تب بھی میرے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی میرے گھر میں اتنے برے حالات چل رہے تھے کہ میں سوچتی تھی کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں اولاد کے پیدا ہونے پہ اور میرے گھر میں کس طرح صفے ماتم بچھا ہوا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا اور ہر وقت چیخ چیخ لگی رہتی تھی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔
میں نے تسبیح نہیں چھوڑی آپ ہی، میں نے ہر حالت میں تسبیح کرتی رہتی، اور آپ ہی جو بھی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں میرے گھر سے نکل رہی تھی میں دیکھ دیکھ کے حیران رہتی تھی کہ یہی کیا ہے۔ جب بھی کچھ ایسی ویسی چیز نکلتی میں اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا کرتی تھی، اور آپ بھی میری نوکرانی نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں تب نکلتی ہیں جب کسی نے کچھ کروایا ہو۔ آپ ہی جب سے میں نے اس تصویر کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا تو وہ ساری چھپی ہوئی چیزیں میرے گھر سے باہر آ گئی جو میرے گھر میں کسی نے چھپائی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی چیز نکلتی تو میرے میاں کا موڈ اچھا ہوتا، میرے ساتھ وہ بہتر طریقے سے بات کرتے، گھر کی طرف بھی توجہ دیتے، اور گھر میں بھی اپنی انٹینشنز کو ظاہر کرتے۔ لیکن جیسے ہی آپ ہی کچھ چیزیں یا کچھ عرصہ میں یہ تصویر چھوڑتی تو میرے گھر کے حالات دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے۔ پھر میں نے ریگولر طور پہ یہ تصویر کرنا شروع کر دی، اور آپ ہی استغفار کرنے سے میرے اتنے مسائل حل ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرے ہسبینڈ کے حالات بھی بہتر ہوئے، اور ان کے موڈ سوئنگ جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ لوگ آپ سے اتنا حسد اور جلن کرتے ہیں کہ آپ کے فائدے سے آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ میرے سسرال میں بھی کافی زیادہ خرچہ کیا کرتے تھے، کافی زیادہ لائف سٹائل تھا ان کا، اور یہ کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کھلے پیسے نچھاور کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی زیادہ پریشان رہتے تھے کہ سارا خرچہ اپنی بیوی پہ ہی کرے گا، اس لیے وہ بات بات پہ اریٹیٹ کیا کرتے تھے اور ان کو اپنی طرف متوجہ رکھتے تھے۔ آپی ان کی والدہ ستیلی تھی اور یہ ستیلے بہن بھائی تھے، ان کے سکے بہن بھائی اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا ایک ایکسیڈنٹ میں۔ یہ ان کے والد کی دوسری وائف تھی، اور یہ ان کے جو سسٹرز اور بھائی تھے یہ بھی ستیلے تھے۔ لیکن آپی یہ بات مجھے کافی عرصے بعد پتہ چلی، بلکہ بہت ساری باتیں مجھے اب جا کے پتہ چلتی ہیں جو کہ سسرال کے معاملات تھے۔ لیکن آپی میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا کہ میری ہر مصیبت اور پریشانی دور ہونے لگی۔ آپی میں بہت زیادہ مجبور تھی اور کہیں پہ بھی نہیں جا سکتی تھی، جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تصویر مجھے عطا کی، اور اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں آسانی لے کر آئی۔ آپی میں آج بھی استغفار پڑھتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہوں، اور درود شریف پڑھتی ہوں، اور یہ پڑھ کے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں آسانی رکھے اور میری زندگی میں ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنی برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی نیکی کے رستے پہ رکھے اور برائی سے بچائے۔ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ حالات کبھی بدلیں گے۔ میرے میاں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہوتا تھا، میں اکثر و بیشتر خودکشی کے بارے میں سوچا کرتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتا ہے تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کر دیتا ہے۔ بے شک سچے دل سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ ہی میرے پاس کسی بھی نعمت کی کمی نہیں تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی گھر میں ہر وقت ایک عجیب سا ماحول بنا رہتا تھا، اور ہر عجیب سی لڑائی جھگڑے رہتے تھے، کبھی میں بدتمیزی کر جاتی تھی اور کبھی میرے میاں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی تھی، کئی کئی دن تک ہم بات چیت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن جب سے میں نے یہ تصویر کرنی شروع کی ہے ابھی میرے حالات بھی بدل گئے ہیں اور میرے گھر کا ماحول بھی بدل گیا ہے۔ اب میرے گھر میں کافی زیادہ سکون ہے اور نہ ہی کوئی پرابلم رہتا ہے، حتیٰ کہ جو میرے سسرال والے بات بات پہ تنگ کیا کرتے تھے اب وہ بھی نہیں کرتے، اور اللہ کا شکر ہے جو پیرانارمل چیزیں ہمارے گھر میں ہو رہی تھی وہ بھی ہونا بند ہو گئی ہے۔ آپ ہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی شادی شدہ زندگی میں تکلیفیں نہ لے کر آئے۔ آپ ہی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب انسان اس ساتھی کے ساتھ اپنے دل کی بات نہ کر پائے جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے، تو انسان پل پل مرتا ہے۔ بہت بری کنڈیشن سے میں گزری ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج میں سٹیبل ہوں، اللہ کا کرم ہے آج میرے میاں میرا ساتھ بھی دیتے ہیں اور میری بات بھی سنتے ہیں۔ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ ہی آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں جتنے بھی پرابلم ہیں ان کو دور رکھے۔
आप ही मुझे सुकून चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुकून दिया है। मैं पागलों की तरह फिरा करती थी और अपने आप को सँभाल भी नहीं सकती थी। मैं उस वक़्त को याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज वो वक़्त अल्लाह ताला ने बदल दिया है। आप भी मेरे लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर दुख तकलीफ परेशानी से दूर रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ रखे, आपकी सेहत में अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपको हर तरह की डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से दूर रखे। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, करम करे और रहमतों, बरकतों और नेमतों वाले महीने के सदक़े में अल्लाह ताला हम पे करम करे और इस महीने की बबरकत सआदात हमें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम पे हमेशा अपना करम बनाए रखे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता फ़रमाए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।